اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرصے کے بعد مسائل زندگی میں آپ کا یہ خادم علی جاوید زیدی ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا کلب صادق خان صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میری غیر حاضری میں جو برادر عرفان عباس صاحب نے یہ کام سنبھالا بخوبی، میں ان کے کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ تمام ناظرین کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے دعاؤں میں یاد رکھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی طرح سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، دعا کیجئے انشاءاللہ۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آگا۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ آغا اجازت ہو خیریت سے شروع کریں؟ جی بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے ہے۔ جاوید بھائی و مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ میں سید ساجد حسین سریہ روہتاس بہار سے بول رہا ہوں۔ اس کے پہلے بھی میں نے سوال بھیجا تھا مگر جواب نہیں ملا۔ میرا پہلا سوال ہے کہ اگر نیا گھر بنا کر اہلیہ کو دے دیا گیا تو کیا اس کے بعد بھی دین مہر کی رقم دینا ادا کرنی ہوگی؟ دوسرا سوال ہے کہ حضرت عباس علمدار کے 2 فرزند جو کربلا میں نہیں گئے تھے، ان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ خدا حافظ۔ پہلا سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو مکان بنا کے دے دیا ہے، بعنوان مہر نہیں، ایسے دے دیا ہے، تو کیا اب بھی مہر ادا کرنا ہے ان کو؟ جی بے شک مہر دینا ہوگا، چونکہ مہر واجب ہے، جی اور جو مکان بنا کر کے دیا ہے یہ ہدیہ ہے ان کی طرف سے۔ جی ہاں اگر یہ کہہ کے دیں کہ یہ مکان میں مہر میں دے رہا ہوں جی تب تو مہر دینا نہیں ہوگا، لیکن اگر یوں ہدیہ دے دیا اور اس کو اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ یہ مہر ہے جی تو مہر کی جگہ پر وہ کافی نہیں ہوگا۔ آگا لیکن اس میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر شرط رقم کی ہو کہ کیش لینا ہے اور مکان دے دیا جائے، ہاں تو جب تک تب کہ بھی- بیوی راضی نہیں ہوگی تب تو ہو بھی جائے؟ کافی نہیں ہوگا۔ جی کافی نہیں ہاں ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ بیوی راضی ہو جائے۔ جی دوسرا سوال ان کا حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند، جو 2 فرزند ان کے بارے میں جو کربلا تشریف نہیں لائے تھے، ان کے سلسلے میں۔ دیکھیے انہوں نے جو سوال یہ کیا ہے کہ 2 فرزند جو کربلا تشریف نہیں لائے تھے، جو روایتوں میں ملتا ہے کہ 2 فرزند کربلا تشریف لائے تھے، جی جن کا نام، ایک کا نام فضل تھا جی اور انہی کو محمد بھی کہتے ہیں اور حسن بھی کہتے ہیں، فضل ہی کو، جی اور مولا ابو الفضل عباس کی جو کنیت ابو الفضل ہے انہی کی وجہ سے۔ انہی کی وجہ سے ہے۔ جی یہ ایک فرزند، دوسرے فرزند قاسم نام ہے کہ جو کربلا میں موجود تھے اور یہ دونوں شہید ہوئے۔ جی لیکن بھائی نے سوال کیا کہ 2 فرزند جو نہیں گئے تھے، 2 نہیں، ایک ملتا ہے جی جن کا نام عبید اللہ ابن عباس ہے۔ جی یہ مدینے میں تھے اور جناب ام البنین جنت البقیع جب جاتی تھیں جی اور جا کر وہاں گریا کرتی تھی تو اپنے اسی پوتے کو ساتھ لے جاتی۔ جن کا نام عبید اللہ تھا ساتھ لے جاتی تھیں، اور مولا ابو الفضل عباس کی نسل آپ کے انہی فرزند سے کہ جن کا نام عبید اللہ تھا چلی، اور انہیں تقریباً 67 سال عمر ملی ہے۔ 155 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور خود ان کے 5 بیٹے تھے، ماشاءاللہ۔ اور یہ سب کے سب عالم، فاضل، ادیب اور متقی و پرہیزگار تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ ہم امیٹھی، شاید ضلع امیٹھی سے بول رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سید موجود مہدی ہے۔ میں کیول جاوید بھائی کی خیریت لینا چاہتا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ جاوید بھائی کی خیریت ہم لوگوں کو دے دیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ خدا حافظ۔ جاوید بھائی ہمہ وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے سفر پر تشریف لے گئے تھے جس کی وجہ سے جاوید بھائی نہیں آ سکے تھے۔ اب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ مسلسل رہیں گے۔ خدا کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جاوید بھائی کو صحت و عافیت اور طول عمر عنایت کرے، کہ اسی طرح سے خدمت انجام دیتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ دعا ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ اس قابل نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود جو دعا آپ لوگ کرتے میرے لیے، میں اس کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ عالی جناب مولانا صاحب،
حجت الاسلام اور جاوید بھائی اور علی جناب عزت مآب عرفان عباس صاحب، آپ کی خدمت میں ایک خبر بھی ہے، سوال بھی ہے کہ چینل وین مسائل زندگی سے جڑے ہوئے علی گڑھ سے جناب ایک بزرگ ظفر زیدی صاحب کئی عرصے سے چینل مسائل زندگی سے دور ہیں، کیا خبر ہے؟ اور دوسرا، بڑے افسوس کے ساتھ مسائل زندگی کے سوالی ابھی نئے ایم پی سے منڈلا سے سید ضمیر احمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمام مومنین سے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ اور حقیر نے سوال کیا ہے کہ عالم برزخ کیا ہے اور کہاں ہے؟ اپنے چاہنے والوں سے امام نے فرمایا تھا کہ قبر کی تیاری کر کے آؤ، برزخ کی تیاری کر کے آنا، تو باقی شفاعت کے لیے میدان حشر میں ہم موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بیان فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ فروع دین کی یا اصول دین کی، یہ دونوں عبادت کے دونوں طریقے ہو یا کوئی اور طریقہ؟ جہاں تک بزرگوار کا آپ نے ذکر کیا علی گڑھ، تو ان کے سلسلے میں چونکہ میں خود غیر حاضر تھا، انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کی طبیعت کے سلسلے میں ان کی کیفیت اور ان کے جو حالات ہیں اس سلسلے میں معلوم کریں گے اور آپ تک خبر پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور جن بزرگوار کا اپنے انتقال کی خبر دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ جو سوال ان کا ہے برزخ کے سلسلے میں، جی، برزخ کے سلسلے میں جو دریافت کیا ہے کہ برزخ کیا ہے، مرنے کے بعد سے جو فاصلہ ہے قیامت تک کا، جی اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ جی ایک عالم عالم دنیا ہے، جی دوسرا عالم عالم برزخ ہے۔ جی مرنے کے بعد سے قیامت تک جو فاصلہ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ جی پھر اس کے بعد جو ہے عالم قیامت ہے، عالم آخرت ہے۔ اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ عالم برزخ کہاں ہے؟ برزخ تو یہ پورا پیریڈ ہے، یہ پورا فاصلہ ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ سوال کہ مومنین کی روحیں عالم برزخ میں کہاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے جو روایتوں میں آیا ہے وہ یہ کہ وادی السلام میں جی مومنین کی روحیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں۔ اور بھائی کا تیسرا سوال یہ ہے جی کہ مولا کائنات نے یہ فرمایا ہے، اپنے چاہنے والوں سے یہ کہا ہے کہ تم عالم برزخ کی تیاری کر کے آؤ، جی روز قیامت میں شفاعت کراؤں گا۔ جی بھائی کا سوال یہ کہ اس کے کیا معنی ہے؟ جی وہ جو مولا نے فرمایا ہے حدیث میں، یہ جو جملہ آیا وہ اس اعتبار سے ہے چونکہ شفاعت وغیرہ کا سلسلہ قیامت میں ہے۔ جی یہ جو عالم برزخ ہے اس میں شفاعت کا سلسلہ نہیں ہے، لہٰذا اس اعتبار سے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ تم برزخ کی تیاری کر کے آؤ، چونکہ برزخ جو عالم برزخ ہے یہ بھی معمولی نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ اگر اعمال اچھے ہیں اور عقیدہ بھی درست ہے تو اس کی یہ قبر ہی روضۃ من ریاض الجنہ، جی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی۔ جی گویا اللہ کی نعمتیں یہیں سے شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو حفرتن، او اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، جی او حفرتن من حفر النار، اللہ اکبر، یا جہنم کے گڑھوں میں سے یا جہنم کے کمروں میں سے، بعض روایتوں میں ہے او غرفتن من غرف النار، جہنم کے کمروں میں سے ایک کمرہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی گویا عذاب کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ جی تو اب مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا فاصلہ کتنا ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ جی لہٰذا مولا نے یہ فرمایا کہ عالم برزخ کی تیاری کر کے آؤ، وہاں پہ ہم شفاعت کرائیں گے، اہل بیت، ہم اہل بیت شفاعت کرائیں گے۔ لیکن اب اس کے لیے بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ شفاعت کے شرائط کیا ہے، کس کی شفاعت کرائیں گے، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ائمہ طاہرین روز قیامت ہم سب کی شفاعت کرائیں گے انشاءاللہ، جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اور یہ بھی نہیں، جیسا کہ بھائی نے سوال کیا آخر میں کہ اعمال اور عقائد کے سلسلے میں، عقائد بھی درست ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اعمال بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف بہت سے لوگ جیسے گفتگو کرتے ہیں عقیدہ درست ہو، عقیدہ تو ہے، شرط ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے،
لیکن عقیدہ کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جناب مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم۔ ایک زمانے سے میرا رابطہ اب ختم ہو گیا آپ لوگوں سے، سوال جواب کا سلسلہ پتہ نہیں کیوں منقطع ہو گیا، لیکن آج میرے ذہن میں یہ آیا کہ میرے ذہن میں ایک تشویش ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیت کے اوپر یہ سورہ مبنی ہے، لیکن ہر آیت اپنا مطلب الگ رکھتی ہے، اس میں ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں نظر آتا۔ پہلا ہم نے تمہیں سورہ کوثر عطا کیا، اب اس کی تفسیر پڑھتا ہوں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہے، اور دوسری فصلی لربک وانحر، اس کے معنی الگ، ان شانئک هو الابتر، اس کے معنی الگ۔ اس سورہ میں ربط کیوں نہیں قائم ہوا یا اس کے اندر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ ابھی اس سے قبل جعفری صاحب کا سوال تھا ان بزرگوار کے سلسلے میں۔ الحمدللہ بخیر و عافیت، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ بھائی کا سوال جو ہے ہمارے بزرگوار کا، یہ سورہ کوثر کے سلسلے میں ہے۔ جی ہاں، سوال بہت اچھا ہے، جی لیکن جو بزرگوار نے فرمایا ہے کہ اس میں ربط نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی سورہ کوثر میں جیسا ربط پایا جا رہا ہے جی شاید ہی کسی سورے میں اتنا ربط پایا جی جائے جتنا ربط سورہ کوثر میں ہے۔ جی میں ترجمہ کر دوں اور مختصر وضاحت کر دوں جی بسم اللہ۔ تو بھائی کے لیے واضح ہو جائے گا کہ کتنا مضبوط ربط ہے جی ان 3 آیتوں میں۔ 3 آیتیں ہیں، لیکن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت کی عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں جی بے شک۔ کہ یہی سورہ ہے کہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا گیا تھا، جو فصحائے عرب بلغائے عرب تھے اپنے کلام اتار کر لے کر چلے گئے۔ جی اس کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر کہ اگر اس میں ربط نہ ہوتا تو اسی وقت وہ اعتراض بے کرتے۔ شک جی اس میں ربط جو ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر جی قرآن مجید میں 1 مرتبہ لفظ کوثر آیا ہے، بس جی کوثر دیا ہے۔ جی فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، قربانی دیجیے، ان شانئک هو الابتر۔ یہاں پر اس سورے میں ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو 2 بشارتیں دی ہیں جی اور 2 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ جی 2 امر ہے اور 2 بشارتیں ہیں۔ جی بشارت، پہلی بشارت یہ ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ جی جب نبی اکرم کو ابتر کا طعنہ دیا جا رہا تھا، جی اس وقت نبی اکرم جو مغموم ہو گئے۔ مغموم ہوئے، نبی کا دل محزون ہوا، جی آواز قدرت آئی، ان اعطیناک الکوثر، جی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ جی کوثر سے مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جی بے شک۔ نسل کثیر ہے۔ جی کوثر کے معنی کثیر کے، زیادہ جی کے ہیں۔ جی ہم نے آپ کو زیادہ دیا، کیا دیا ہے؟ جی یعنی اولاد کثیر کی اللہ نے جی بشارت دی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے گویا نعمت دی ہے، بے شک۔ بشارت دی ہے، تو اب اس کے مقابل میں شکر ہونا چاہیے۔ جی وہ شکر کیا اللہ طلب کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ جی ایسا نہ ہو کہ نعمت ملنے پر نبی اکرم کو اللہ حکم دے رہا ہے، نعمت دی تو حکم دے رہا ہے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب نعمتوں میں اضافہ ہو تو عبادت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت سے دور ہو جائیں، جیسا کہ ہوتا ہے بہت سے لوگ جب مفلسی ہوتی ہے تو عبادت میں، نماز میں، قرآن میں، مسجد، تمام چیزوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جب نعمت آ جاتی ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اپنے رب کے لیے شکرانے میں نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ تو دوسری بشارت یہ آ رہی ہے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا شانی، آپ کا دشمن وہ ابتر ہوگا۔ ابتر کے معنی ہے لا ولد کے، تو یہ ارتباط ہے، اس کے اندر ربط یہ پایا جا رہا ہے۔ ہاں، بھائی نے خود ہی کہا کہ کوثر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے،
اس وقت ربط ٹوٹ جائے گا جی کہ جب کوثر سے مراد کوئی اور معنی لیا جائے گا، جی جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے. خود علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں کوثر کے 26 معنی بیان کیے، خود سے نہیں، جو مفسرین نے بیان کیے ہیں. جی اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوثر سے مراد لیں گے تو سورہ کوثر بے معنی ہو جائے گا، بے شک. جیسا کہ بعض لوگوں نے کوثر سے مراد قلب پیغمبر کا نور لیا ہے، جی کوثر سے مراد صحابہ لیا ہے، کوثر سے مراد رسالت لی ہے، یا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معنی بیان کیے ہیں. جی ایک تھوڑی دیر کے لیے میں ترجمہ کر دوں. جی جی اگر یہ میں کہہ دوں کہ یہاں پر کوثر سے مراد مقام محمود ہے، جی قلب پیغمبر کا نور ہے، اے میرے حبیب میں نے آپ کو مقام محمود عطا کیا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، آپ کا دشمن لا اولاد ہوگا، اس میں کوئی ارتباط نہیں ہے. جی سیاق و سباق میں ارتباط ہونا چاہیے. جی ارتباط اور ربط اسی وقت پیدا ہوگا جیسا کہ بھائی نے کہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. بہت بہت شکریہ آقا. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب. شکریہ. میرے روزے قصر ہو گئے تھے جوانی میں، اس وقت رکھ سکتے تھے جب رکھے نہیں. اب ہوں میں ہارٹ پیشنٹ، 70 سال کی عمر ہے، تو اب کیسے ہو؟ ہمارے بزرگوار 78 سال کے ہو گئے ماشاء اللہ، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے. الہی آمین. انہوں نے جوانی میں روزہ قضا کیا، اب کیا کریں؟ اب جو جوانی میں روزے قضا کیے ہیں، جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، جی روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو جتنے روزے قضا ہوئے ہیں ہر روزے کے عوض فدیہ دیں. جی 750 گرام جی گندم یا اس طرح کی چیزیں، آٹا وغیرہ، گیہوں آٹا وغیرہ، اس طرح جو بھی چیزیں ہیں وہ دیں. اور اگر یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد چونکہ روزے واجب تھے، انتقال کے بعد اگر پیسے وغیرہ ہوں تو وقف کر کے جائیں کہ ہمارے بعد یہ روزے جو چھوٹے ہیں اجارے پہ یہ روزے رکھا دیے جائیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں سید محمد کرگل لداخ سے. میرا سوال ہے کہ اگر ہمیں کہیں جگہ پہ اگر کوئی قیمتی چیز مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اگر اس کے مالک کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، اونر کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کو صدقہ دینا چاہیے یا خود استعمال کر سکتے ہیں کہ کیا کریں اس کے التماس سے دور؟ ہمارے بھائی نے کہا کہیں قیمتی چیز مل جائے، کہیں معمولی چیز بھی مل جائے ہمیں تو، اور اس کا مالک کا پتہ نہ ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں پر تو بہت سی صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ کہ اگر عمومی جگہ پر کوئی چیز ملے جی اور کوئی علامت نہ ہو، کوئی نشانی نہ ہو، جی تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کو لے سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ صدقہ دے دیں، جی نیت کر کے صدقہ دے دیں. لیکن اگر کوئی نشانی ہے، علامت ہے، یہ اعلان کرا سکتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ 1 سال تک اعلان کرائیں، اور پھر 1 سال کے بعد اگر مالک نہیں آتا ہے، جس کا مال ہے وہ نہیں آتا ہے، تو اس کی طرف سے نیت کر کے صدقہ دے سکتے ہیں. جی یہ صورتحال ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سعید عرفان صاحب، اس وقت نے مولانا صاحب نے کہا ہے استنجا استبرا. انہوں نے اس وقت یہ بولا کہ اپنے لوکل مولوی سے پوچھو، اس نے واضح طریقے سے نہیں کہا ہے. مہربانی کر کے اس کو اور ریپیٹ کیجئے تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سری نگر سے یہ کوشچن آ رہا ہے. شاید میرے غیر حاضری میں سوال آیا تھا اور عالم دین نے جواب دیا تھا استبرا اور استنجا کے لیے اپنے لوکل عالم سے رجوع کیجیے، کیونکہ بہت سی باتیں یہاں ایسی ہیں کیونکہ بچے بھی دیکھتے ہیں، اس وجہ سے شاید بیان نہیں کی ہوگی انہوں نے مصلحت، اسی وجہ تو سے یہ کہہ رہے ہیں کنفیوژن ہو رہا ہے. میں بیان کر دیتا ہوں. جی لا حیا فی الدین. جی بے شک. جی اس اعتبار سے جو سوال کیا ہے استنجا کرتے وقت جو استبراء کرتے ہیں، جی اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد جی جو ہے استنجا کرنے سے پہلے جی پاخانے کے مقام سے بیضتین تک جی 3 مرتبہ کھینچنا ہوتا ہے. جی وہ اس لیے ہے کہ تاکہ پیشاب کی نلی میں پیشاب نہ رہ جائے. جی 3 مرتبہ کھینچنا ہے. پھر اس کے بعد
3 مرتبہ ادھر کھینچنا ہے جی جی، پھر 3 بار سر کو، حشفہ کو جس کو کہتے ہیں، جی دبانا ہے، اور پھر اس کے بعد پانی سے دھونا ہے. یہ جی طریقہ ہے، یعنی کل 9 مرتبہ ہو جاتے ہیں. جی 3 بار پاخانے کے مقام سے لے کر بیضتان تک، پھر اس کے بعد 3 بار ہے، اور پھر 3 بار سر کو دبانا ہے حشفہ کے مقام کو، اور پھر پانی سے دھونا ہے. یہ استبراء کا طریقہ ہے پیشاب کرنے کے بعد. جی لیکن اگر غسل واجب ہو گیا ہے جی تو اس کے بعد استبراء جو ہے پیشاب کرنا ہی ہے. جی پیشاب کر لیں گے تو نلی صاف ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو استنجا میں بتایا گیا استبراء کا طریقہ وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب میرا ایک سوال تھا، یہ جب امام جناب علی اکبر کی جو ہے ولادت ہوئی تھی تو امام حسین کی خدمت میں ایک بادشاہ آیا تھا اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے جناب علی اکبر کے لیے. تو امام حسین نے اس سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں 18 سال کے بعد جو ہے اس رشتے کا جواب دوں گا. تو اس بادشاہ کا کیا نام تھا؟ وہ پوری ہسٹری اگر مجھے مل جائے کسی حوالے سے تو بہت بہتر ہوگا پلیز. جو ہمارے بھائی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یا ایسا کوئی واقعہ کیا تاریخ میں ہے؟ میری نظر سے ابھی تک جو میں نے مطالعہ کیا ہے جی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا ہے، اور جی نہ ہی کسی عالم دین سے، معتبر عالم دین سے سنا جن ہے. پر اعتماد کیا جائے سنا بھی جی. نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں. جی جاوید بھائی میرا ایک سوال ہے، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. ایکچولی کچھ میرے دوست ہیں جو ہیں تو مسلمان لیکن دوسرے فرقے سے ہیں، تو ان کا یہ سوال تھا، کہنے لگے کہ محمد بھائی یہ بتائیے کہ جو سید ہوتے ہیں وہ تو رسول خدا مولا علی مشکل کشا جناب فاطمہ کی جو اولادیں ہیں حسن حسین اور زین العابدین علیہ السلام سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اپنے کو عابدی، رضوی اور کاظمی لکھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے؟ وہ تو کیونکہ وہ تو اہل بیت کو اور مولا علی کو نہیں مانتے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کاظمی اہل سنت ہیں، لیکن وہ کاظمی بھی لکھتے ہیں، عابدی بھی لکھتے ہیں، رضوی بھی لکھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو ممکن ہے؟ تو میں نے کہا بھیا مجھے تو اتنا جتنا پتہ ہے میں نے تمہیں بتا دیا، باقی میں یہ سوال ون چینل بھیج دوں گا کہ وہ کیسے سید ہیں، تو اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو یہ سوال ان تک بھی پہنچ سکے. جاوید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. یہ عقیدہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور نسل ہونا ایک الگ چیز ہے. بے شک. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سے جو سادات کرام ہیں، چونکہ مظالم 1400 سال سے سادات کرام پہ ہوئے ہیں، بے شک بے شک. تو نہ صرف یہ کہ عرب ممالک میں بلکہ مغلیہ سلطنت میں، ہندوستان میں بھی جی ہاں سخت مظالم ہوئے ہیں سادات کرام پہ خصوصاً. بہت سے لوگ تقیہ میں بھی رہ گئے ہیں. تو یہی جواب ہے آپ جو فرما رہے ہیں. دونوں فرقوں میں جو سادات پائے جاتے ہیں، جی ہاں، تو کیا یہ تقیہ میں رہ گئے تھے؟ جی ہاں، وہ تقیہ میں رہ گئے. تقیہ کیا انہوں نے اس وقت چونکہ مظالم ہو رہے تھے، جی. اور پھر اس کے بعد جب یہ ہوا ایک پشت گزر گئی، دوسرے بچے آئے اور انہیں معلوم نہیں ہو سکا اور وہ اسی پہ باقی رہ گئے. جی. تو یہ تقیہ میں باقی رہ گئے، ورنہ یہ بھی سادات ہیں. جی ہاں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا ابوذر حیدر نام ہے، میں کانپور یوپی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں 8-10 سال کا تھا تو مولانا کے آگے ایک مجلس کو کچھ پیسہ دیا گیا تھا. میں نے اس میں سے 1 آنا اور 2 آنا یعنی 3 آنا میں نے اس میں سے نکال لیا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے مجھے کیا کرنا پڑے گا مولانا صاحب کو، یہ چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اردو میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، عربی نہیں جانتا ہوں، تو کیا میں اس کو کسی کو بخش سکتا ہوں؟ میرا سلام لیجیے اور میرا سوال جلد سے جلد بتائیے گا. خدا حافظ. بچپنے میں 3 آنے کسی کے انہوں نے غصب تو نہیں کہوں گا، بچپنا تھا، اٹھا لیے تھے اور دیے نہیں واپس. اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ پیسہ ان کو واپس، کیونکہ اس وقت نابالغ تھے، ان کی گردن پر کوئی تکلیف اس وقت نہیں تھی، لیکن یہ کہ احساس ہو رہا ہے تو مولانا صاحب کے جو پیسے تھے ان کی طرف سے نیت کر کے صدقہ دے دیں. جی. اگر زندہ ہے تو ان کو لوٹا دی، اگر زندہ ہے تو لے جا کر کے دے دیں ان کو. جی جی. اور اگر انتقال ہو چکا ہے تو ان کی طرف سے صدقہ دے دیں. وہ جو 3 آنے اس زمانے کے، اس زمانے کے لحاظ سے ان کو صدقہ دینا ہے یا اسی 3 آنے کے؟ نہیں، اسی 3 آنے کے لحاظ سے. جی. یہ اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، عربی نہیں جانتے ہیں، تو کیا اردو میں پڑھ کے کسی کو بخش سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید تو یہ ہے کہ عربی میں پڑھیں، لیکن اگر عربی نہیں آتی ہے تو ہندی وغیرہ میں بھی
یعنی رسم الخط یعنی مطالب متن کہیے عربی ہے جی اور لکھا ہوا ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اس طرح پڑھ سکتے ہیں. لیکن اردو میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ کے نیت کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز جو ہے جی مرحومین کی طرف سے نیت کر سکتے ہیں کہ جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جو خدمت کر رہا ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ملے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب اور جناب عرفان عباس صاحب، سوال ہے کہ منت پوری ہو جائے 3 روزہ رکھوں گا اور منت پوری ہو جانے کے بعد عذر شرعی کی بنا پر روزہ ساقط ہو جائے اور وہ کفارہ دیتا ہے یا فدیہ دیتا ہے، تو وہ روزے کا بھی کفارہ دے گا یا فدیہ دے کر بری ہوگا؟ جواب عنایت فرمائیں. شکریہ، خدا حافظ. اس میں 2 شق ہیں. ایک تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن کے روزے قضا ہیں، واجب روزے، وہ منت کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے. جی لیکن اگر نہیں قضا ہے تو ان کا جو سوال لے لیتے ہیں کہ انہوں نے منت کے روزے مانے، نظر پوری ہو گئی، اب وہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، عذر شرعی مجبور ہو گئے، عاجز ہو گئے، تو اب تو کیا اس کے کریں؟ لیے ہے کہ اگر منت مانی اور منت ماننے کے بعد کوئی بھی ہو، عاجز ہو جائے، مجبور ہو جائے، جی نہیں رکھ پا رہا ہے، تو اس کی وہ منت کل عدم مانی جائے گی. جی یعنی اس کے اوپر کچھ نہیں ہے کہ وہ کفارہ دے. ہاں، جان بوجھ کے اگر نہیں رکھ رہا یا نہیں کر رہا ہے تب کفارہ دینا ہوگا. ایک روزے کے بدلے میں وہی 750 گرام گیہوں فدیہ دے. ہاں فدیہ دے گا. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں دہلی سے بول رہا ہوں اور آج کل یہاں بہت سردی ہے، تو کیا میں موزے پہن کے وضو کر سکتا ہوں؟ اور تیمم کے لیے میرے پاس کوئی بھی ایسی پاک مٹی نہیں ہے جس پہ میں تیمم کروں. برائے کرم جواب دیجیے. انڈیا کے بعض مقامات پہ سخت سردیاں ہو رہی ہیں، ٹھنڈ ہو رہی ہے، جاڑے ہیں. ہمارے بمبئی میں تو نہیں ہے. تو بہرحال ان کے لیے وضو کے لیے جو پانی مضر ہو رہا ہے اور تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بھائی، جو یہ سوال ہے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے وہ موزوں پر، جراب پر مسح کرنے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں یا نہیں. آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی کی توضیح میں یہ ہے کہ اگر کوئی جراب یا جوتوں پر مسح کر رہا ہے تو اس کا وضو باطل ہے. جی مگر یہ کہ اتنی ٹھنڈک ہے، اتنی شدت کی ٹھنڈک ہے، یا یہ کہ کوئی دوسرا عذر ہو، چوری وغیرہ کا خطرہ ہے کہ اگر وہ موزوں کو اتارے گا یا جوتے کو اتارے گا تو کوئی مالی نقصان ہوگا یا کچھ اس طرح سے ہو، یعنی اتنی شدید ٹھنڈک ہو کہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، تو اس صورت میں وہ موزوں پر یا جوتوں پر مسح کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ تیمم بھی کرے. یہ صورت ہے. لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ جہاں پر وہ مجبور ہے، تقیہ کی صورت ہو، تقیہ کی صورت میں اگر موزوں پر یا جوتوں پر مسح کیا ہے تو اس صورت میں یہ اس کے لیے کافی ہوگا، تیمم کی ضرورت نہیں ہے. جو دوسرا سوال ہے بھائی کا، وہ پاک مٹی کے سلسلے میں، پاک مٹی کہیں سے بھی لا کر کے گھر میں رکھ سکتے ہیں. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ زمین ہو کھلی ہوئی وہاں پہ کریں. تیمم کرنا ہے، کھیت وغیرہ سے خاک مٹی لا کر کے گھر میں رکھ لیں. جب تیمم کرنا ہو اس کو پھیلا کر کے اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں. پاک مٹی تو ہندوستان میں کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی، میرا نام عمران حیدر ہے، میں لکھنؤ سے ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جو بریلوی دیوبندی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مولا علی کا بیٹا بتاتے ہیں یا مولا حسین کا، وہ کہاں سے لگ کے صحیح ہے؟ شاید کوئی محبت میں دیوبندی بریلوی اپنے آپ کو مولا علی کا بیٹا کہتا ہے، تو کہنا صحیح ہے؟ دیکھیے، محبت کی بنا پر اپنے کو بیٹا نہیں کہہ سکتے. جب تک سلسلہ نسب جا کر کے مولا علی تک، امام حسن یا امام حسین یا امام زین العابدین یا باقی ائمہ تک نہیں پہنچ رہا ہے، اس وقت تک محبت کی بنا پر اپنے آپ کو اس امام سے اپنے سلسلے نسب کو جوڑ نہیں سکتے ہیں. اور جیسے بعض لوگ کرتے بھی ہیں کہ ان کا تعلق سادات سے نہیں ہے، لیکن کبھی ماں سیدانی ہے، ماں کی طرف سے بھی وہ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، سید لکھنا شروع کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یا بہت سے لوگ یہ بھی ہے
کہ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ میں سید ہوں یا سید نہیں ہوں، یا کسی علاقے میں وہ غیر سید ہونے کے اعتبار سے مشہور ہے، تو اس کو احتیاط کرنا چاہیے، سید اپنے آپ کو نہیں لکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ ہاں جی سر، میں نوئیڈا گوتم بدھ نگر 16 سے بول رہا ہوں۔ میری پرابلم یہ ہے کہ میں گھر میں جو پیسے رکھتا ہوں وہ پیسے غائب ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی چور بھی نہیں ہے، مجھے ٹینشن یہ ہے کہ یہ ہوتے کیسے غائب، اس کا مجھے سوال کا جواب چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں۔ جی گھر میں پیسے رکھتے ہیں اور کوئی ہے بھی نہیں، پیسے غائب ہو جاتے ہیں، پیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کو شک یہ ہے کہ جیسا ہوتا ہے نا بہت سے لوگ ذہنوں میں کہ یہ جنات ہے، گھر میں اس طرح کر رہا ہے۔ اگر بھائی کو اس طرح کا کوئی شک ہے تو سورہ ناس اور سورہ فلق کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ گھر سے نکل جائیں گی۔ جی، لاک اینڈ کی میں رکھیں پیسے، اور چابی اپنے پاس رکھیں۔ جی جی جی، تو پیسے غائب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں بمبئی سے بول رہا ہوں، بمبئی پوئی اندھیری سے، اور میرا سوال ہے کہ ہمارا جو ایک ماں بہن بھائی لوگ سب ایک روم میں رہتے تھے، تو وہ روم میں ابھی رہتے رہتے جو ہے تو برسات میں گر گیا تھا، پھر اس کو ریپیئر کیے، لیکن ابھی میرا جو لاسٹ کا بھائی ہے وہ بولتا ہے میرا گھر ہے، ماں کو بھی ہٹا گیا، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ مجھے بتائیے، یہ میرا سوال ہے۔ یہ فیملی کا سوال ہے کہ یہ گھر کس کے نام پہ تھا، کس کی ملکیت ہے۔ اب ایک بھائی کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا ہے اور ماں کو بھی ہٹا دیا اور دوسروں کو بھی ہٹا دیا، کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، اگر باپ کی ملکیت ہے یا ماں کی ملکیت ہے تو اس صورت میں جتنی اولاد ہیں اس میں سب کا حق ہوگا۔ اور جو یہ سوال کیا ہے کہ چھوٹا بھائی لے رہا ہے اور کسی کو نہیں دے رہا، گھر سے ماں کو بھی نکال رہا ہے، اب چاہے بھائی ہی کا، چھوٹے بھائی ہی کی ملکیت ہو تو بھی جو ہے وہ ماں کو نہ نکالے، کیونکہ ماں نے اس کو پالا ہے، پروان چڑھایا ہے، اور وہ ماں کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دے رہا ہے، یہ تو گناہ ہے۔ لیکن یہ کہ جو سوال کیا، سوال سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ باپ کا یا ماں کا ہے وہ مکان، تو اس صورت میں سب کا حق ہے اس میں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ روتا جا رہے ہے اور کیا نام ہے وہ سوکھ رہا ہے، کھانا پینا نہیں کھاتا ہے، کوئی دعا بتائیں جس سے وہ صحیح ہو جائے اور روئے بھی نہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، روتا زیادہ ہے، کھانا پینا بھی نہیں، کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ سورہ کہف یہ آیت نمبر 10 اور 11 کو، اور سورہ معوذتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق کو ایک سادہ کاغذ پر لکھ کر کے اسے کسی پلاسٹک میں لپیٹ کر کے، تاکہ نجس پانی اندر نہ جائے، کپڑے میں باندھ کر کے بچے کو پہنا دیں۔ انشاءاللہ تعالی بچے کا رونا بند ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، میرا نام رضی عباس ہے، میں مظفر نگر سے ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ گھر پہ ہمارے بہت زیادہ قرض ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ ایسی دعا بتا دیجئے جس سے سارا قرض ادا ہو جائے، اور میری جاب نہیں لگ پا رہی ہے، میں اتنے ٹائم سے ٹرائی کر رہا ہوں، کہیں کام نہیں لگ رہا ہے، تو مجھے کچھ بتا دیجئے اس بارے میں۔ ان کے دونوں سوال ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھر میں پریشانی ہے معاشی، دوسرے جاب نہیں لگ رہا ہے۔ جی، سورہ مزمل کی ہر روز 7 مرتبہ تلاوت کریں۔ سورہ مزمل کی ہر روز 7 مرتبہ اس نیت سے تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالی ان کی روزی میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کا قرض بھی ادا ہوگا، اور اگر ممکن ہو تو سورہ حجر بھی لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ رائچور ضلع دیدور تعلق جلہಳ್ಳಿ ڈسٹرکٹ کرناٹک۔ سوال کا جواب ہے، پریشانی بہت ہے، ہمارے خرچہ پانی، کورونا سے ہمارے بہت تکلیف ہو گیا، اس کے لیے دعا کیا کرنا، یہ سب ہمارے پریشانی بتانا ہے۔ میں چینل کے سامنے بیٹھی ہوں ہے، میں آج وہ ایسے جس لیے میں نمبر دیکھ کے میں لگائی ہوں ہے۔ حافظ صاحب، میرے پریشانی بہت ہے، میرے بچوں کو دعا ہونا، میرے کمائی میں دعا ہونا، دکان میں دعا ہونا، مجھے کیا وجہ سے پریشانی ہے بتانا۔ میں یہ کورونا کی وجہ سے پورے عالم بے شک ہر طرف پریشانی ہے، اور
زیادہ تر لوگ پریشان اور کچھ لوگ پریشان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. جی جی بے شک. ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بے حالات شک. کا. بہرحال یہ ایک دنیا میں جو چل رہا ہے بتا رہا ہوں یہ. لیکن یہ جو ہماری بہن کی پریشانی ہے، جو عام طور سے لوگوں کی پریشانی ہے اس وقت، معاشی پریشانی ہے، جی تو ہاں اس سلسلے میں کوئی دعا چاہتی ہیں. جی، بہن کے لیے بھی وہی جواب ہے جو ابھی اس سے پہلے میں نے عرض جی. کیا کہ سورہ مزمل کی جی آیت نمبر، سورہ مزمل کو ہر روز 7 مرتبہ تلاوت کریں جی اور سورہ ہجر کو لکھ کر اپنے پاس پاس رکھیں. رکھیں، انشاءاللہ جی ہاں، معاشی تکلیف دور ہو جائے جائے گی. گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. آغا جان، میں دانش عباس میر کشمیر سے بول رہا ہوں. آغا جان، میرا پہلا یہ سوال ہے، کیا ہم بنا وضو کے علم شریف یا عزا خانے میں جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیں، شکریہ. ایسا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ مومن کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے. لیکن کچھ جو عبادات ہیں اس میں وضو واجب ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو ہے عزا خانے میں جانا یا علم مبارک کو چومنا، اس کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ نہیں، اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. کہ اگرچہ جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا باوضو رہنا ہر وقت بہتر ہے. جی رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ سوال کیے جا رہے ہیں رزق کے سلسلے میں. نبی اکرم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا رزق کی تنگی ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ کن متطہرن، ہر وقت تم طہارت رہو، طاہر رہو. تو یہ تو اچھی چیز ہے طہارت کے ساتھ رہنا، لیکن ضروری نہیں ہے اس کے لیے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. السلام علیکم، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے، بینک میں جو پیسہ ڈپازٹ کرتے ہیں اس کا جو اپنے کو پیسہ ریٹرن میں ملتا ہے وہ کیا انٹرسٹ میں شمار ہے؟ کیا وہ پیسہ جائز ہے؟ اس کا تھوڑا خلاصہ فرمائیں، شکریہ. تقریباً کئی بار سوال کا جواب دیا جا چکا ہے کہ ہمارے ہندوستانی بینکس میں جو ہم پیسے رکھتے ہیں اس کا جو ہم کو معاوضہ ملتا ہے، پروفٹ ملتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جائز ہے. چونکہ اس کا یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر اسلامی ممالک میں، غیر اسلامی ممالک جو بھی ہوں، وہاں پر ہم امانت کے طور پر پیسہ رکھ سکتے ہیں، اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، یہ سب جائز ہے. اور اس کے مقابل میں جو فائدہ مل رہا ہے، یہاں تک کہ اگر شرط بھی کرنا پڑ رہی ہے، شرط کرنے کے بعد بھی، یعنی اس کے لیے کہ فائدہ دیں گے، منافع دیں گے، اس کی شرط کر رہے ہیں تو بھی جائز ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں سیلم پور سے بول رہی ہوں. میرے شوہر کا نام ہے محمد عاشقین اور میرا نام ہے اچھی. ہم دونوں کے بیچ جھگڑے بہت ہوتے ہیں اور ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے، تو اس کے لیے مجھے کوئی دعا پوچھنی ہے، وہ بتا دیجیے. جب سمجھ رہی ہیں کہ جھگڑا ہوتا ہے، اور ظاہر اسی طرح شوہر بھی سوچتے ہوں گے، جی جی، اور ان کو یہ ہے کہ بھائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ ممتحنہ جی کی 7ویں آیت کو ہر نماز کے بعد، سورہ ممتحنہ کی 7ویں آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کریں ہر نماز کے بعد. نماز صبح، ظہرین، مغربین کے بعد سورہ ممتحنہ کی 7ویں آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کریں. انشاءاللہ دونوں کے درمیان بے مثال محبت قائم ہوگی. جب محبت ہوگی جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. فرمائیے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور سید عرفان عباس صاحب. جی، میں نے پہلے بھی سوال بھیجا تھا اور اس کا مجھے بہت اچھا جواب دیا تھا مولانا سید حسین مہدی صاحب نے 775 ایپیسوڈ میں، اور انہوں نے اچھا جواب دیا تھا. اور میں نے یہ سوال کیا تھا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور میرے شوہر ان کا خرچ نہیں دے رہے ہیں. میری 2 بیٹیاں ہیں اور انہوں نے، میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہے. ان کے گھر والے، میرے ساس سسر نے ان کی مجھے بنا بتائے دوسری شادی کرائی ہے. وجہ یہ ہے کہ میرے لڑکیاں ہیں اور لڑکا نہیں ہے، اور میری ساس کہتی ہے کہ تیرے 3 آپریشن ہو گئے ہیں، 2 لڑکیاں تیرے ہیں، تیرے اب بس کا نہیں ہے کہ تو لڑکا پیدا کرے، اسی لیے ہم نے اپنے لڑکی کی دوسری شادی کرائی ہے. جس دن شادی کی تو پھر اس دن کی بات ہے کہ مولانا صاحب نے مجھے فون کر بتایا کہ بیٹا مجھ سے جھوٹ بولا گیا، یعنی کہ میرے شوہر نے جنہوں نے دوسرا نکاح پڑھایا اس عورت سے، تو یہ کہا گیا کہ میرے شوہر کنوارے ہیں اور مولانا سے جھوٹ بولا گیا. جب مولانا کو اس بات کا پتہ چلا اور کسی نے انہیں بتایا کہ یہ 2 بچوں کے باپ ہیں اور یہ شادی شدہ ہیں، تو پھر مولانا صاحب کو بہت زیادہ ندامت اور پریشانی ہوئی. انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بیٹا 2-3 ہزار روپے کے لالچ میں نے یہ نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہارے شوہر شادی شدہ ہے، لڑکیوں کے باپ ہیں، یہ جھوٹ سے شادی ہوئی ہے. اور اب میرے شوہر خرچہ بھی نہیں دے رہے ہیں، میرے سسرال والے کافی پیسے والے بھی ہیں،
میرے شوہر اسی کا کام کرتے ہیں. یہ بتائیے یہ کہاں لکھا ہے کہ جب مرد دوسری شادی کرے تو وہ پہلے بیوی اور اس کے بچوں کا خرچہ نہ دے، اپنے دماغ سے ڈیلیٹ کر دے؟ کیا میرے بچوں کا حق دادا دادی کی طرف سے ان کی جائیداد سے ختم ہو گیا؟ میرے والد صاحب نے مجھے 20 گز کا چھوٹا سا گھر دیا 6 سال پہلے، کیونکہ میں پریشان رہتی تھی سسرال والوں کی طرف سے، اسی لیے انہوں نے میرے ماں باپ نے گھر دے دیا تھا. لیکن اب میرے ماں باپ تو ہے نہیں. 20 گز کے گھر میں نے 3 کمرے رینٹ پر دیے ہیں، جس سے میرے بچوں کا خرچ. یہ ایک فیملی میٹر ہے، ایک طرفہ بات ہم سن رہے ہیں اس میں، اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے، جو بہن نے سوال کیے ہیں، اگر شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے جی تو جو بیوی ہے جب تک زوجیت میں ہے جی بیوی کا بھی پورا خرچ شوہر کی گردن پہ ہے، بچوں کا بھی خرچ شوہر کی باپ کی گردن پر ہے، جی اور جو بھی پراپرٹی ہے، ایسا نہیں ہے جو بہن سوال کر رہی کہ اس کا مطلب یہ کہ دوسری شادی کر لی تو حق ختم ہو گیا. نہیں، نہ بچوں کا حق ختم ہوتا ہے، نہ بیوی کا حق ختم ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. اور شوہر کا بھی یہ فرض ہے کہ دوسری شادی کرے تو دونوں میں عدالت کرے. عدالت ہے، اسی لیے قرآن نے کر نہیں سکتا دوسری. بے شک چونکہ مرد یہ کہتے ہیں اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، 4 کی اجازت دی ہے، لیکن قید بھی لگا دی ہے. قرآن کی آیت ہے مثنا او ثلاث او رباع وان خفتم الا تعدلوا فواحدہ. 2 رکھیے، 3 رکھیے، 4 رکھیے ایک ساتھ، لیکن اگر تم کو یہ ڈر ہے کہ عدالت نہیں کر پاؤ گے تو بس ایک کفایت کیجیے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم کرناٹک سے ہبلی سے بات کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ عذاب قبر ہے کیا، اور منکر نکیر فرشتے جو ہے ان کے کام کیا ہے؟ کیا مردہ میت زندوں کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ ایک سوال میں کئی سوال ہیں. تیسرا سوال تو واضح ان کا جو ہے کہ مردہ کیا زندہ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو یقیناً مردہ نہیں پہنچا سکتا اگر مردہ ہے. جی تینوں سوال کے جواب. پہلا سوال یہ کیا کہ منکر و نکیر، جو یہ ہے کہ دفن کی پہلی رات منکر و نکیر، یہ جو 2 فرشتے ہیں، 2 ملک ہیں. تلقین میں بھی ہم پڑھتے ہیں یا فلاں ابن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان، کہ جب تمہارے پاس اللہ کے 2 مقرب فرشتے آئیں وسألاک عن ربک، اور تم سے یہ دونوں سوال کریں تمہارے رب کے بارے میں، تمہارے نبی کے بارے میں، تمہارے امام کے بارے میں، تمہاری کتاب کے بارے میں، تمہارے قبلہ کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں تلقین میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جواب میں یہ کہنا اللہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و علی امامی، ایک ایک کر کے پورا ایک سلسلہ جو ہے تو یہ مسلم ہے ہمارے یہاں، اور روایات میں ہے، اہل سنت کے ہاں بھی روایات میں ہے کہ منکر اور نکیر قبروں میں آتے ہیں اور آنے کے بعد سوالات کرتے ہیں. سوالات کرنے کے بعد چونکہ معنی بھی پوچھا ہے منکر کے معنی کیا ہے، جو آپ نے کہا کئی سوال کر لیے ہیں، تو منکر کے معنی کیا ہے اور نکیر کے معنی کیا ہے. دیکھیے منکر، اس کو روایتوں میں دونوں طرح سے موجود ہے، منکر بھی منکر بھی. منکر اس میں مفعول کا صیغہ منکرن، اور منکرن اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اگر منکرن لیں گے تو اس کے معنی یہ ہو جائے گا ناپسند شے. منکر ناپسند اور ناآشنا شے کو منکر کہتے ہیں. منکرن جو تائید ملتی ہے دوسری روایتوں میں، منکر کے لیے ناکرن بھی لفظ ہے، ناکر. تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ منکر اس میں فاعل ہے. تو اب منکر کے معنی یعنی ایک فرشتہ جس کا نام کیا ہے منکر ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے جو ناپسند چیز ہے، جو ناآشنا چیز ہے، اس سے یہ فرشتہ جو منکر ہے انکار کرتا ہے. یہ لغوی معنی میں بتا رہا ہوں جو سوال کیا ہے. اور دوسرے فرشتے کا نام ہے نکیر، یہ بھی وہی مادہ ہے، منکر اور نکیر. نکیر صفت مشبہہ ہے یا مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ بھی معنی یہی ہوگا کہ جو ناپسند شے ہے، ناپسند و ناآشنا چیز ہے، اس سے نکیر جو فرشتہ ہے شدت کے ساتھ
اس کو انکار کرتا ہے. چونکہ مرنے والا جو قبر میں آتا ہے یہ سوال کرتے اس کا جواب نہیں دے پاتے. یہ ساری چیزیں جو یہاں پر ہے تو فرشتے کے لیے منکر اور نکیر ان دونوں کے لیے وہ ناپسند چیز ہوتی ہے. اس اعتبار سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ منکر اور نکیر. یا یہ کہ اگر اعمال اچھے نہیں ہیں جو روایتوں میں آیا ہے ان کے پاس آگ کی گرز ہوتی ہے اس سے مارتے ہیں, پوری قبر آگ سے بھر جاتی ہے. یہ کیفیت. اور روایتوں میں یہ ہے کہ جن کے اعمال اچھے ہیں اور جواب دے لے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہی فرشتے جو منکر و نکیر تھے مبشر و بشیر بن جاتے ہیں. تو یہ اس کا جو ہے جواب ہے. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید انکل, میں جفر الحسن بہار پٹنہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی, پر فجر کی تو میں پڑھ لیتا ہوں, ظہر عصر کی چھوٹ جاتی ہے, اس کے بجائے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, تو میں نماز مغرب پڑھوں یا ظہر عصر کی ادا کروں؟ مجھے ذرا بتائیں. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ظہر عصر قضا کیوں کرتے ہیں. جی اب یہ خدا نخواستہ اگر قضا ہو جاتی ہے کسی وجہ سے تو اب مغرب کا وقت آ گیا تو پہلے مغرب ادا کریں یا ظہر عصر کی قضا کریں؟ دیکھیے مستحب یہ ہے کہ اگر فضیلت کا وقت باقی ہے, فضیلت کا وقت نہیں نکل رہا ہے تو پہلے ظہر اور عصر پڑھیں اور پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء پڑھیں. وہ یہ اس لیے اس پہ زور دیا گیا ہے چونکہ نماز ہے یہ ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے. جتنی جلد ہو سکے جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو بجا لانا چاہیے. اسی لیے ہے کہ اگر فضیلت کا وقت باقی ہے تو پہلے ظہر اور عصر پڑھیں پھر مغرب و عشاء پڑھیں. اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر کسی نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, فضیلت کا وقت باقی ہے, تو وہ پہلے صبح کی قضا کرے اور پھر اس کے بعد ظہر اور عصر پڑھے. یہاں تک بھی ہے کہ اگر نماز ظہر میں وہ مشغول ہو گیا ہے اور صبح کی نماز نہیں پڑھی, اس کو یاد آ جائے کہ میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ہے, تیسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے وہ اپنی نیت کو پھیر سکتا ہے صبح کی نماز کی طرف. صبح کی نماز کی نیت کرے اور اسے مکمل کرے, پھر اس کے بعد نماز ظہر بجا لائے. یہ مستحب ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جناب, میں کرگل سے ہوں. کیا لڑکی فوج اور پولیس کی نوکری کر سکتی ہے یا نہیں؟ مہربانی اس کا جواب آپ ارسال کریں. لڑکی فوج اور پولیس کی نوکری کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر اپنے دین کو باقی رکھ سکتی, محفوظ رکھ سکتی ہے اور نامحرم سے مخلوط نہیں ہونا پڑ رہا ہے, حجاب باقی رہ رہا ہے, یعنی اسلامی اعتبار سے جو حکم ہے ایک خاتون کے لیے اس کی اگر وہ پابندی کر رہی ہے تو کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم, مطلب کیا یہ نماز میں سلام پڑھنے کے بعد کیا آخری سجدہ واجب ہے جسے سلام پھیرنے کے بعد ہم لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے ہم جو ہے نماز سنی لوگ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ جیسے پڑھتے ویسے ہم پڑھتے ہیں, نیت اپنی ہوئی باندھتے ہیں, بس وہ لوگ سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اسی طرح ہم بھی سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آخری سجدہ کیا واجب کرنا ہے, ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بس اتنا ہمارا آنسر ہے. آپ ریکارڈنگ کر کے بھیج دیجیے گا. خدا حافظ. میں ادھر سعودی میں ہی رہتا ہوں, سعودیہ میں. جی اس لیے ہم پوچھتے کیونکہ ہمارے جتنے ہیں مطلب سب کے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں نماز, تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں, بس نیت اپنی باندھتے, سب کچھ اپنا کرتے, بس آخری سجدہ وہ لوگ نہیں کرتے, مطلب سلام پھر جیسا آپ بتا دیجیے. یہ جو نماز ختم ہو جاتی ہے ہماری اور تعقیبات نماز 3 بار اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں, اس کے بعد میں جب سجدہ شکر کرتے ہیں, اگر یہ نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے تو کیا اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں, کوئی حرج نہیں, ہے. یہ تو مستحب ہے. سجدہ شکر نماز کا جز نہیں ہے, مستحب ہے, لہٰذا کوئی ضروری نہیں ہے ان کے لیے کھڑے. سلام پہ نماز ختم ہو جاتی ہے. سلام پہ نماز ختم ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت چھوڑ کے جو ہم 5 ٹائم کا نماز پڑھتے ہیں اس میں قیام میں کھڑے ہو کے تسبیح اربع کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں, وہ نماز صحیح کی کیا ہے؟ یہ جو ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھتے ہیں اس کے بعد میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, کیا یہ صحیح ہے؟
جی ہاں صحیح ہے، بلکہ مستحب ہے، حکم ہے کہ تسبیحات اربع کے بعد آخر میں استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہیں، یا اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، مستحب صحیح ہے، مستحب ہے یہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک دوست نے ہم سے سوال کیا کہ خاک صفا جو سردیگاہ ہے وہ کربلا کے بعد آئی تو اس کے پہلے کیسے نماز پڑھتے تھے؟ چلو، یہ سوال ہمارے بھائی کا ہے کہ خاک پہ سجدہ کربلا کے بعد میں تو خاک شفا پہ ہم کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس سے پہلے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ خاک پہ سجدہ کریں؟ دیکھیے میں نے اضافہ کیا سوال، اس میں بعض مسلمانوں کی غلط فہمی ہے، جی سمجھ نہیں پاتے ہیں، جی جبکہ نبی اکرم کی حدیث واضح طور پر ہے، جی فریقین کے ہاں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، جعلت لی الارض، میرے لیے زمین کو قرار دیا گیا ہے مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، جی اور طہورا، طہورا سے مراد یہ ہے یعنی مطہر، زمین طاہر بھی کرتی ہے۔ جی تو اب یہاں پر نبی کی اس حدیث سے بالکل واضح ہے کہ جعلت لی الارض، زمین ہمارے لیے کیا قرار دی گئی ہے کہ ہم اس پہ سجدہ کریں، جی سجدہ کرنے کی جگہ قرار دی گئی ہے زمین۔ تو زمین اور زمین سے جتنی بھی چیزیں ہیں اصناف ارض میں جن کا شمار ہوتا ہے ان سب پہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں، اور ہم اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم ہر وہ چیز جو زمین یا زمین کا جز سمجھی جاتی ہے اس پر سجدہ کرتے ہیں، مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، خاک پہ سجدہ کرتے ہیں، پتھر پہ، ریت پر، سنگ مرمر پر، سنگ سیاہ پر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چٹائی پر، یا وہ پتیاں، وہ چیزیں جو کھائی نہیں جاتی، جن کو انسان نہیں کھاتا ہے، اس پر بھی ہم سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے مکتب میں، مکتب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے کہ ہر وہ چیز جو پہنی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے اس پر ہم سجدہ نہیں کر سکتے، جس کی بنا پر ہم فرش پہ، فرش جو کپڑوں کا ہو یا پلاسٹک کا ہو اس پہ ہم سجدہ نہیں کرتے، قالین پہ ہم سجدہ نہیں کرتے، یہ اس وجہ سے ہے۔ اور جو یہ سوال کیا کہ کیا کربلا سے پہلے کس پر کرتے تھے، ان تمام چیزوں پہ کرتے تھے۔ کربلا سے پہلے جو بھی میں نے عرض کیا جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ان پر سجدہ کرتے تھے، چونکہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بقا کی خاطر قرآن کے لیے آپ نے اپنی قربانی دی، اپنے اصحاب و انصار کی قربانی پیش کی، اس کے بعد زمین کربلا کی خاک، مٹی خاک خاک شفا ہو گئی۔ اس لیے ہمارے ہاں روایتوں میں آیا ہے کہ خاک شفا پہ سجدہ کرنا مستحب ہے اور افضل ہے۔ وہ خاک مٹی ہی تو ہے، مٹی ہی تو ہے، جو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ان کا اعتراض بے خود ہے اور نادانی کی بنا پر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ایک مناجات ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دے، دن میری پلٹ دے، میری تقدیر بنا دے۔ تو جب بھی مناجات ہوتی ہے ایک ہے جناب جو ان کو یہ پسند نہیں ہے، مطلب کہ جب بھی ہوتی ہے تو ان کی فیملی ممبر جو ہیں وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو کیا ہے یہ، مطلب اس کو تھوڑا واضح کریں، پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ مناجات جب حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی پڑھی جاتی ہے تو ایک صاحب کو پسند نہیں آتی، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا عباس سے مانگ رہے، ہم جو بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے جو مانگتے ہیں ائمہ طاہرین سے، وہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، بے شک، اور یہ روایتوں میں بھی آیا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ جو بھائی اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور روایتوں میں ہے، دعائے فرج ہے، اس میں باقاعدہ ہم پڑھتے ہیں یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعہ الساعہ الساعہ، العجل 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 پڑھتے ہیں، دعاؤں میں بھی موجود ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولا عباس سے مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، لہٰذا یہ شرک ہے، اس بنا پہ اٹھ کر چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، ہم ان ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں زندہ بول رہی ہوں
सहारनपुर से बोल रही हूँ। इनकी शादी का इमाम जवाहर अलैहिस्सलाम की शादी कहाँ हुई और इनके बच्चों के नाम क्या है, और क्या नाम, बस आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। खुदा हाफिज। ये सवाल अक्सर आता है नौजवानों के ख़ास तौर से जहन में कि हज़रत वली असर अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की शादी हुई या नहीं हुई। देखिए, अब ये सवाल जब मुसलसल आ रहा है जी, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा तफसील के साथ अर्ज़ कर दूं। इसके सिलसिले में हमारे बुज़ुर्ग उलमा के दो नज़रिए हैं जी। जैसे नजमुस साकिब किताब है, इसके मुअल्लिफ मुहद्दिस नूरी हैं, या अल-गैबतुल कुबरा सैयद सद्र अलैहिर्रहमा की किताब है। इन दो बुजुर्गवार ने यही जो भी आपने फरमाया कि नबी अकरम की हदीस है, अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, इस एतबार से ये बयान करते हैं कि मुमकिन नहीं है, ठीक है, मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कद है निकाह, मुमकिन नहीं है कि हज़रत हुज्जत निकाह न करें और इस सुन्नत से दूर रहें। लिहाजा इस एतबार से वो कहते हैं कि नहीं, शादी हुई है, और कुछ रिवायतों में दुआओं में भी जिक्र है जिसके एतबार से ये उलमा बयान करते हैं जी। लेकिन इनके मुकाबिल में दूसरे उलमा हैं, उनका कहना ये है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, चूँकि ये मसलहत परवरदिगार है, गैब में रखना ही ये एक मसलहत है। जैसे सारे उमूर मख्फी हैं, खिफा में हैं हज़रत हुज्जत के, उसी तरह से ये भी खिफा में हैं। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि हज़रत हुज्जत की शादी हुई है और उनकी औलाद भी है, क्योंकि अगर हम ये लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत हुज्जत की शादी हुई, जितनी आपकी तूलानी उम्र है, आपकी ज़ौजा की उम्र इतनी तूलानी नहीं होगी, इंतकाल हो, फिर दूसरी शादी करें, तीसरी शादी करें, चौथी शादी करें, एक सिलसिला बरकरार रहेगा, और जो फ़लसफ़े गैबत है उसके ये मुनाफी चीज़ है। लिहाजा ये उलमा कहते हैं कि नहीं, हम शादी के सिलसिले में कुछ बयान नहीं करते, और हमारे उलमा का ये भी कहना है, हमारा जो अक़ीदा है, ये शादी हुई थी या शादी नहीं, बच्चे थे या बच्चे नहीं, ये हमारे अक़ीदे का जुज़ नहीं है। हमारा अक़ीदा ये है कि हज़रत मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ गैबत में है, हई हैं, जिंदा हैं। जब हुक्म परवरदिगार होगा आप तशरीफ लाएंगे, न हम यकीन के साथ कहते हैं शादी हुई, न यकीन के साथ ये कहेंगे कि नहीं हुई। जैसे आपके सारे उमूर खिफा में हैं, मख्फी हैं, वैसे ये भी चीज़ मख्फी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ, फातिमा करके। ये नमाज पढ़ते वक्त छींक आता है, वो नमाज हमारी कबूल होगी? जी, इतना ही था। अस्सलाम वालेकुम। जो मुब्तलात वज़ू या मुब्तलात नमाज सलात है, उसमें छींक आना जो है शायद शर्त नहीं है। नहीं जी, अगर छींक आ रही कोई हरज नहीं, फितरी चीज़ है, छींक तो आना है जी, उसमें कोई हरज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, मेरा सवाल ये है, अगर बाप का जो ज़मीन होता है, अगर वो बाप उसका इंतकाल हो गया, उसके बाद जो उसका भाई है, वो ज़मीन जहाँ अगर जिस जगह का बाप का खेत है, वहाँ अगर 1 करोड़ रुपए उसकी कीमत है इस वक्त, वो दूसरी जगह उसको खरीद के देता है, वो इस्लाम में जायज़ है? इस सवाल का जवाब चाहिए मेरे को। उसको अपने बाप की मिल्कियत मिलना चाहिए या अपना भाई खुद गर्ज करके कहीं से लेगा? वो उस सवाल का जवाब चाहिए। वाकई वसलाम। बाप का खेत है, बाप की अराजी है, इंतकाल के बाद में जो है भाई जो है वो मुंतकिल कर दे या पैसा दे दे, तो क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। जब तक कि औलाद राजी ना हो, उस वक्त तक जो है भाई का ये करना सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सल्तनत फातिमा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि जैसे किसी ने हमें कोई तोहफा दिया हुआ है, कपड़ा, किताब या कोई वगैरह, तो क्या हम उस कपड़े जो तोहफे में मिली है हमें, उस कपड़े को क्या हम आगे किसी को डोनेट कर सकते हैं? जैसे किसी को जरूरतमंद को दे सकते हैं? अगर हम दे सकते हैं तो उसका जो सवाब है या अज्र है, क्या वो हमें मिलेगा या जिसने हमें तोहफा दिया है उसको मिलेगा? मेरा दूसरा सवाल ये है मौलाना साहब आपसे कि मैंने आज तक कई जगह अलग अलग बातें सुनी है इस बात को लेकर कि नमाज असर, ज़ुहर और असर की साथ में पढ़ सकते हैं और मगरिब और इशा की नमाज को साथ में पढ़ा जा सकता है।
لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر انہیں ساتھ میں پڑھا جا سکتا ہے تو نمازیں دونوں الگ الگ کیوں، اور اگر الگ الگ نمازیں ہیں تو ان کا مقرر وقت ایکچوئل میں کیا ہے؟ مجھے آج تک یہ جواب کہیں مل نہیں پایا، اس لیے میں یہ جاننا چاہتی تھی عصر کا وقت جو ہے وہ ظہر کی نماز کے کتنی دیر بعد ہوتا ہے اور مغرب کے وقت کتنی دیر بعد عشاء کا وقت آتا ہے اگر دونوں نمازیں ساتھ میں نہیں پڑھی جاتی؟ جیسے دلی میں ظہر کا وقت ہمارے 12:30 بجے کا ہے، اس وقت اذان ہوتی ہے، لیکن عصر کا وقت کی اذان ہمیں یہاں پہ کلیئر نہیں سمجھ آتی، ہر جگہ الگ الگ وقت میں ہوتی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ عصر کا وقت کب ہوتا ہے اور عشاء کا وقت کب ہوتا ہے؟ بہت بہت شکریہ، پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ مولانا، السلام علیکم۔ بہن کے 2 سوال ہیں، طویل سوال ہیں، اور پہلا سوال تو تحفے کے سلسلے میں کسی نے تحفہ دیا تو اب ہماری ملکیت ہو گئی، اب ہم کسی کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ثواب کس کو ملے گا؟ اور ثواب جو ہے دونوں کو ملے گا، چونکہ انہوں نے جو دیا، پہلے جس نے دیا اس کو ثواب ملا، اب ان کی ملکیت ہو گئی، اب انہوں نے کسی کو دے دیا تو ان کو ثواب ملے گا، دونوں کو ثواب ملے گا۔ دوسرا سوال، یہ کئی بار ہمارے یہاں آ چکا ہے یہ سوال کہ ہم ظہرین اور مغربین جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پڑھتے ہیں ہم، اس سلسلے میں مغالطہ ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے، یا کچھ لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں جی، ورنہ روایتوں میں جو آیا ہے کہ نبی اکرم نماز ظہر اور نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء ملا کر کے بھی پڑھتے تھے، کوئی عذر نہیں ہوتا تھا، نہ بارش ہے، نہ ٹھنڈک ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی سفر ہے، یوں ہی وہ نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر پڑھتے تھے، اسی طرح نماز مغرب اور نماز عشاء بھی ملا کر کے پڑھتے تھے، اور الگ الگ بھی پڑھتے تھے، روایتوں میں ہے، دونوں کے ہاں یہ چیز روایتوں میں موجود ہے۔ اور جو بہن نے سوال کیا ہے کہ نماز عصر کا وقت، نماز عشاء کا وقت، نماز ظہر پڑھنے کے بعد اول وقت نماز ظہر شروع کی، نماز ظہر کا جتنا وقت ہے اس وقت کے بعد نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں سے لے کر کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ اب اگر غروب آفتاب میں صرف اتنا وقت باقی ہے کہ صرف 4 رکعت نماز ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں صرف یہ مخصوص وقت ہو جاتا ہے نماز عصر کا۔ لیکن اگر 5 رکعتیں نماز ہو سکتی ہیں تو اس صورت میں نماز ظہر پڑھے، چونکہ 1 رکعت بھی نماز عصر کی اگر وقت میں آ جائے گی تو شمار کیا جاتا ہے، نماز ظہر پڑھے اور پھر اس کے بعد نماز عصر پڑھ لے۔ یہی چیز نماز مغرب و عشاء میں ہے، نماز مغرب کے بعد وقت نماز عشاء کا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اور نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی وہ دوسروں کو نماز کے بارے میں شماتت کرے تو کیا ہوگا؟ یہ دونوں سوال جو ہیں بچی کے کہ نماز خود نہیں پڑھتا اس کا کیا عذاب ہے، اور دوسرا یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا دوسروں کو تنقید کرتا ہے۔ روایتوں میں تارک الصلاۃ نہیں بلکہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، نماز کو سبک سمجھتا ہے، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اسے کسی کام میں مشغول ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور یہ کہ چلیے ابھی اس کام کو کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ابھی تو بہت وقت ہے نماز پڑھ لوں گا، یا یہ کہ اس کو بھی کہا گیا ہے روایتوں میں سبک سمجھنا، یعنی وضو وغیرہ جو ہے بہت اہمیت کے ساتھ انجام نہیں دے رہا ہے، یا نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، قراءت صحیح نہیں ہے اور تلفظ صحیح نہیں ہے، بس جیسے ویسے ہی پڑھ رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے جو روایتوں میں بیان ہوا ہے، جو صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہا سے روایت نقل ہوئی ہے، نبی اکرم سے حدیث ہے کہ جو نماز کو سبک سمجھتا ہے وہ 15 بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، 6 کا تعلق دنیا سے ہے، 3 کا تعلق قبر سے ہے، مرنے کے وقت سے ہے، اور 3 کا قبر سے ہے، اور 3 کا تعلق قیامت سے۔ تفصیلی روایت ہے، بس 2-3 باتیں بیان کر دوں۔ بچی نے پوچھا ہے جو نماز نہیں پڑھتا کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی حیات اور اپنی زندگی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے کہ زندگی اس کی بڑھے، صحت مند رہے اور رزق روزی میں اضافہ ہو۔ جو پہلی مشکل ہے، پہلی بلا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے عمر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ اس کے رزق سے۔ اسی طرح سے اور بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور انسان کو خود بھی نماز پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو حکم بھی دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔
السلام علیکم مولانا صاحب، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، اسکردو سے محمد حسین۔ مولانا صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ قضا نماز میں تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھے گا تو کافی ہے یا کہ نہیں، یا 3 دفعہ پڑھنا ضروری ہے؟ چاہے نماز قضا ہو یا ادا، تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع ایک بار پڑھنا کافی ہے یا 3 بار ہی پڑھنا ہے؟ دیکھیے، چاہے قضا ہو یا ادا ہو، تسبیحات اربع ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے، 3 مرتبہ پڑھنا احتیاط مستحب ہے۔ بھائی نے یہ کہا کہ یہ کہا گیا کہ ضروری ہے، نہیں، ضروری نہیں کہا ہوگا، یہ کہا گیا ہوگا کہ بہتر ہے، احتیاط مستحب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ورنہ 1 مرتبہ پڑھنا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب اور عرفان عباس صاحب، آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ منت ماننے والا شرعی منت مانے واللہ باللہ تاللہ قسم کے جملے استعمال کرے اور منت میں راہ خدا میں یہ طے کرے کہ ایک بکرا قربان کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا اور کام پورا ہو جائے، مگر حالات خراب ہو جانے کی بنا پر، پیسہ اور فنڈز کاروبار ختم ہونے کی بنا پر، جیسے مثلاً 12-15 ہزار کا بکرا ملتا ہے، تو کیا آگا وہ کفارہ، فدیہ یا روزہ رکھ کر منت کو پوری کر سکتا ہے یا 60 مسکین کو راہ خدا میں کھانا کھلائے؟ اس کا شرعی حل بتائیں، شکریہ، خدا حافظ۔ بھائی کے سوال مخلوط ہیں، 2 سوال ہیں، ایک تو قسم کے سلسلے میں واللہ باللہ تاللہ، اور ایک نظر کے سلسلے میں، اس کا کیا جواب ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، جو واللہ باللہ تاللہ کے ذریعے سے نظر کرتے ہیں، نظر کہیے، اس کو قسم کہتے ہیں، نظر نہیں کہیں گے، منت نہیں کہیں گے، تو قسم کے سلسلے میں بھی یہی ہے، منت کے بارے میں بھی ہے اور عہد کے بارے میں بھی ہے۔ اگر کسی چیز کے سلسلے میں نظر مانی، قسم کھائی یا عہد کیا، لیکن بعد میں عاجز ہو جائے، مجبور ہو جائے، تو اس کی یہ منت، اس کی یہ قسم، اس کا یہ عہد کل عدم ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا اس نے نظر نہیں مانی، قسم نہیں کھائی ہے، منت، چونکہ عاجز ہو گیا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب عاجز ہو جائے۔ لیکن اگر جیسا کہ بھائی نے سوال کیا کہ قسم کھائی ہے، واللہ باللہ تاللہ میں یہ کام کروں گا، عاجز ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عاجز نہیں ہوا ہے، ابھی انتظار کریں، ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں، اپنی قسم کو پوری کریں۔ لیکن اگر یہ ہے کہ حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ عاجز نہیں ہے، کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ جو بھائی نے سوال کیا کفارے کے سلسلے میں، کفارہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اس وقت جب کہ وہ عاجز و مجبور نہ ہو اور جان بوجھ کر کے قسم کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا 10 فقیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے یا 10 فقیروں کو لباس پہنائے، اور اگر یہ باتیں بھی ممکن نہیں ہے اس کے لیے، تو اب مسلسل 3 روزے رکھے بلا ناغہ۔ غلام تو اس زمانے میں ہے نہیں، تو یہ چیز ختم ہو گئی، باقی کے سارے شرائط ہیں۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔